الصلاة على نبيهم والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإتقان وبيان وبسلطان وحده لا شريك له وحده بوحده مفردا وحيدا وأهل بلا مدد وجدة وحسب وبسم في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد جسد رسول وعظم وأدوة رتبة أسوة حسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المبين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل آپ پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان شمع کمال محمد حیدر باغ بہار خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت سے لاکھوں سلام جس کے آگے اٹھی گردنیں جھک گئیں اس نبی کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام تو محترم جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور خوب صاف و ستھرا کر دے تو حضرات گرامی یہاں پر قابل غور بات ہے اور توجہ کی بات ہے کہ اللہ کریم نے اہل بیت کو اپنی دارین کتاب کے اندر ذکر فرمایا اور اہل بیت کا ذکر آقا علیہ السلام نے بار بار اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا تو اب معلوم ہوا کہ شان اہل بیت کو بیان کرنا سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ کے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت مدح کوئی مصطفیٰ ہے شان اہل بیت کہ جس کے گھر میں بغیر اجازت کے جبرائیل نہیں آتے کہ بغیر اجازت کے جس کے گھر میں جبرائیل نہیں آتے قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت سر کٹانا جان لٹانا تم سے سیکھ لیں ہزاروں جانیں فدا تم پر اے شان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے سے کہتے ہیں حسن کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی شان اہل بیت سبحان اللہ تو آقا علیہ السلام نے اپنے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی گاموں پر بٹھایا اور آپ نے اوپر چادر ڈال دی پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف و ستھرا کر دے تو اب اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں قابل ہو رہے ہیں نمبر ایک کہ ناپاکی سے دور کر دے اس سے کیا مراد ہے اور نمبر دو کہ اہل بیت کے اندر کون کون ہے
تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ ہر ناپاکی سے دور کر دے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں جیسے گناہ ہوتا ہے شراب وغیرہ جوا وغیرہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو انسان کو ناپسند ہوتی ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا شان اہل بیت، اہل بیت کے اندر کون کون آتے ہیں؟ صحابہ تابعین مفسرین ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آتے ہیں۔ اور دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اس کے اندر ازواج مطہرات آتے ہیں۔ اور جو آقا علیہ السلام سے صحیح طور پر ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین۔ آپ نے ان کے اوپر چادر ڈالی، پھر آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام نے چادر ڈالی تو میں نے چادر کو اٹھایا تاکہ میں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے میری چادر جو ہے روک لی، تو اس سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ تو اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ تو ازواج مطہرات میں سے ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ اہل بیت کے اندر آقا علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ اور شان اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ادب کیا، تعظیم کی، تو اللہ پاک ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جو اللہ پاک نے میرے لیے تیار فرمایا ہے۔ تو اب اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، اور وہ بھی کیسی؟ اللہ پاک نے خاص اپنے محبوب کے لیے تیار فرمائی ہے۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی پر سوار نہ ہوا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ اور حضرت امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا، اور ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر انشاءاللہ قیامت کے دن واللہ سعودی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ قیامت کا طوفان بھی آنے والا ہے کہ اس میں وہی نجات پائے گا جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوگا، اہل بیت کی محبت والی کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہوگا، اہل بیت سے حسد و کینہ رکھتا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ وہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ماننے والا ہو، حضرت عمر کو بھی ماننے والا ہو، حضرت عثمان کو بھی ماننے والا ہو، اور حضرت علی کو بھی ماننے والا ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ماننے والا ہو، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی ماننے والا ہو۔ اور جو صحابہ کی شانوں میں گستاخیاں کر جاتے ہیں، جو معاذ اللہ ان کو جہنم میں
دیتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ وہی جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اگر وہ بندہ مقام ابراہیم میں نماز بھی پڑھتا رہے اور خانہ کعبہ کے کسی گوشے میں نماز پڑھتے ہوئے مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. وجہ کیا ہے؟ صحابہ کی شانوں میں گستاخی کرتے تھے، اہل بیت سے دور رکھتے تھے. اسی کی وجہ سے مقام ابراہیم مقدس جگہ پر بڑا جہنم میں جائے گا. اس لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. تو ہم نے سنا کہ اہل بیت سے محبت کرنے سے کیا مقام حاصل ہوتا ہے، صحابہ سے محبت کرنے سے کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اور جو صحابہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ گستاخیاں کر جاتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد اور صحابہ کی بات چلی ہے تو ایک صحابی ہے وہ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت حسین و جمیل ہے. عرب کی عورتیں آپ کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، آپ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. تو آقا علیہ السلام نے جب حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے اللہ اتنا حسین و جمیل نوجوان ہے، اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اسے دوزخ سے محفوظ فرما. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ فرمایا میں اللہ پاک کا خاص بندہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت دہیا قلبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس سے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دہیا قلبی بتاؤ وہ کیسا گناہ ہے کہ میں رب تمہیں معاف نہیں کرے گا. حضرت دہیا قلبی نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کا ایک اصول ہے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوگی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. میں نے اب تک 70 گھر کی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا. تو حضرت ابراہیم آئے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ پاک نے آپ کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے. تو حضرت دہیا قلبی یہ سن کر بہت سال پکار ہونے لگے. تو رسول اللہ نے فرمایا اے دہیا قلبی اب کیوں روتے ہو، اب کیا ہوا؟ حضرت دہیا قلبی نے فرمایا یا رسول اللہ ایک اور بھی گناہ ہو گیا ہے جس سے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. حضرت دہیا قلبی سے فرمایا اے دہیا قلبی وہ کیسا گناہ ہے؟ حضرت دہیا قلبی نے فرمایا ایک وقت مجھے کسی دوسرے ممالک میں جانا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا، میری بیوی اس وقت حاملہ تھی، میں نے کہا اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اسے بتا دینا تیرا والد گیا ہوا ہے واپس آ جائے گا. تو یا رسول اللہ جیسے ہی میں چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو میں نے دروازے پر رسپت دی، ایک ننھی سی بچی آئی. جیسے ہی بچی آئی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا. میں نے اس بچی سے پوچھا اے بچی تو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا. میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں. تو اس بچی نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بچی ہوں، یعنی اے میرے بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کے انتظار میں تھی کہ میرا بابا کب آئے گا. یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے اسے دھکا دیا، وہ دور جا کر گئی اور میں اپنی بیوی کے پاس آیا. میں نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ جب بچی پیدا ہو اسے زندہ دفن کر دینا اور بیٹا پیدا ہو اسے میرے بارے میں بتا دینا. تو یا رسول اللہ میں نے اس بچے کی جو ہے تیاری کروائی تاکہ میں اسے زندہ دفن کر دوں. میری بیوی رو رو کر
سے کہہ رہی تھی کہ دریا اسے زندہ دفن نہ کرنا، دریا اسے زندہ دفن نہ کرنا۔ یا اللہ مجھے ذرا نہ سنایا، میں اس بچی کو لے کر جا رہا تھا، میری بچی مجھے کہہ رہی تھی بابا کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہیں، بابا کیا آپ مجھے کھلونے دلوانے جا رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے ذرا نہ سنایا، بہت حسین و جمیل بچی تھی، دل کہتا تھا اسے سینے سے لگا لوں، مگر ایک اصول بن چکا تھا کہ بچی زندہ پیدا ہوگی تو دفن کر دیا جائے گا، اگر میں اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کرتا تو قبیلے والے کہتے یہ بڑا چالاک ہے کہ جب اپنی بچی کی باری آئی تو اپنی بچی کو زندہ چھوڑ دیا، ہماری بچوں کو زندہ دفن کر دیا۔ یا اللہ مجھے ذرا نہ سنایا، جب میں قبرستان پہنچا تو میں نے اسے سائے پر کھڑا کر دیا، سائے پر جیسے ہی کھڑا کر دیا تو میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ بچی میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کے چہرے پر دھول اچھی نہیں کرتی، آپ سائے پر کھڑے ہو جائیں، میں آپ میں قبر کھود کر دیتی ہوں۔ یا اللہ اس کا ذرا بھی جواب نہ دے سکا، میں نے اسے کہا سائے پر کھڑی ہو جاؤ۔ یا اللہ میں قبر کھود رہا تھا، بچی وہ میرے پاس آتی ہے، اپنے گھنے سے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کرتی ہے، کہتی ہے بابا آپ کے چہرے پر دوپٹی اچھی نہیں لگ رہی، آپ بیٹھ جائیں میں قبر کھود کر دیکھتا ہوں۔ یا اللہ مجھے ذرا نظر آیا، میں قبر کھود رہا تھا اور جیسے ہی میں قبر کھود چکا تھا تو وہ بچی میرے قریب جیسے ہی آئی، جیسے ہی قریب آتی ہے تو میں نے اسے قبر میں دھکا دیا اور وہ قبر میں جا کر گر گئی، تو میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کا باقی چہرہ آن بچا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب وہ یعنی مٹی میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی اور اس کا چہرہ باقی بچا تھا تو اس نے میری طرف سے توجہ ہٹائی اور اپنا چہرہ آسمان کی طرح بلند کیا اور کہا اے میرے رب تیرا وہ محبوب کب آئے گا جب زندہ بیٹیاں دفن ہونے سے بچ جائیں گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سن رہے ہیں اور سارے دربار رو رہے ہیں اور وہ بچی حضرت اکبر بھی فرماتی ہے میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی اور کہتی رہی اے میرے بابا میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ میرے بابا میرے لیے سامان لے کر آئیں گے، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ میں اپنے بابا کو دیکھوں گی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرا بابا میری جان کا قاتل بن کر آئے گا۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا تو میرے آقا علیہ السلام کی واقعہ سن کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ سر بکار آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ کر ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری تنبیہ یہ واقعہ اور سناؤ، یہ واقعہ اور سناؤ۔ حضرت تنبیہ نے واقعہ 3 مرتبہ سنایا تو میرے صحابہ نے فرمایا کہ اے دریا تنبیہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، پھر بتاتا ہے میرے آقا کو۔ اس وقت حضرت جبریل امین آئے اور فرمایا آقا علیہ السلام سے یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے آپ حضرت دریا تنبیہ سے فرما دیں یہ اس وقت کیا تھا اس نے جب اس نے آپ کو اور اللہ کو نہیں مانا تھا، اب اس نے اللہ کو بھی مان لیا ہے اور رسول کو بھی مان لیا ہے، تو اب ہم نے اس کا یہ والی بات کر دی۔ تو اب معلوم ہوا کہ جو ایک بیٹی کی بھی حدیث پاک کے اندر ہے ایک بیٹی کی پرورش کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک جنت واجب کر دیتا ہے، اور جو 2 کی اس کے لیے 2 جنت واجب ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اللہ جتنی بیٹیاں ہوں تو فرمایا کہ جتنی بیٹیاں ہوگی اس کے لیے جنت واجب ہو جائیں گی۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا جب میرے آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو زندہ بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا اور بت پرستی عام تھی، حرام کاری عام تھی۔ آج ہم غور کریں کہ شادیوں کے معاہدے جو ہوتے ہیں کیا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتے ہیں؟ آج ہماری بچیاں بہنیں شادیوں پر ناچتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو اہل بیت میں سے ہے، آقا علیہ السلام کی شہزادی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے پردہ فرماؤں تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جائے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کسی غیر محرم کی غیر مرد کی نظر میرے کفن پر نہ پڑے۔ اور آپ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جب قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوگا منزل سے تو تمام
کیونکہ حضور کی بیٹی کا غسل ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہماری بچیاں بہنیں کیا سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں؟ آج جو ناچتی ہیں اس سے کیا ہم پیغام دیتے ہیں؟ یہ ہم سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں، سنت مصطفیٰ کی خلافت کرتے ہیں۔ علامات غلطی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع تھا وہ اہل بیت کی محبت تھی، صحابہ کا جو احترام تھا۔ ہمیں سنا اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے اللہ پاک کیسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو صحابہ سے